اور مت بنو پہلے کافر اس وحی کے بھی، ولا تشترو لینا نہیں بیااتی میری آیتوں پر ثمنً قلیلا قیمت تھوڑی، دنیا کے لالچ میں آ کر نبی آخر زمان پر ایمان لانے سے محروم نہ ہو جاؤ۔ وہی آیا فتقون، بعض لوگ ولا تشترو بیااتی ثمنً قلیلا سے استدلال کرتے ہیں کہ قرآن مجید کے پڑھنے پر، پڑھانے پر، خواہ وہ تراویح میں ہو یا وہ گھروں میں جا کے قرآن پڑھا جائے، قرآن خوانی جسے کہتے کچھ لینا دینا حرام ہے۔ پہلی بات یہ پوچھتے ہیں کہ آپ نے تفسیر کے اصول پڑھے تھے کہ تفسیر کا پہلا درجہ تفسیر القرآن بالقرآن، تو یہ آیت دیکھ لو قرآن میں، فویل للذین یکتبون الکتاب بایدیہم ثم یقولون ھذا من عند اللہ، آگے آ رہی لیشتروا بہ ثمنا قلیلا، غلط مسائل بیان کر کے پیسے لینے والے، وہ مراد ہے۔ قرآن خوانی والے نہیں ہیں، تراویح والے حافظ صاحب نہیں ہیں۔ دوسری بات یہ کہ پیغمبر نے تو کہا ان خیر ما اخذتم علیہ اجرا کتاب اللہ، بخاری میں 14 یا 17 جگہ یہ حدیث موجود ہے، بہترین اجرت وہ ہے جو قرآن پر ملے۔ تیسری بات یہ کہ آپ کہتے ہیں کہ ابو حنیفہ نے کہا ہے کہ طاعات پر اجارہ ناجائز ہے، میں کہتا ہوں امام صاحب تو بڑی ہستی ہے، ان کے کسی شاگرد کی عبارت دکھا دو، یہ تو معتزلہ کا مذہب ہے، قنیہ میں لکھا ہوا ہے۔ چوتھی بات یہ کہ قرآن کے بڑے مفسر میں سے ایک کا نام لے لیں جس نے یہ کہا ہو جو تم کہتے ہو۔ آلوسی بغدادی روح المعانی میں اس جگہ لکھتے ہیں وقد استدل بعض الناس علی منع اخذ الاجرت علی کتاب اللہ وذکروا فیہا احادیث لا تصح، کچھ لوگوں نے اس سے استدلال کیا ہے کہ اجرت و اجارہ ناجائز ہے، حدیث پیش کیے ایک بھی صحیح نہیں ہے، ایک بھی۔ آگے سنو، وقد تضافرت اقوال العلماء علی جواز ذالک، امت محمدیہ کا تقریباً اجماع ہے جواز پر۔ وقد استدل بعض الناس علی منع اخذ الاجرت علی کتاب اللہ وذکروا فیہا احادیث لا تصح، منع میں کوئی روایت صحیح نہیں، ایک بھی صحیح نہیں، دیدر عدید آیت۔ اور وقت تضافرت، ساری جمع ہو گئی اقوال العلماء علی جواز ذالک، والمسألۃ مبینۃ فی الفروع، بقیہ تفصیلات فقہ میں۔ فقہ میں اذان پر لینا جائز، امامت پر لینا جائز، تدریس پر لینا جائز، تحدیث پر لینا جائز، تو کس چیز پر نہ جائز؟ صرف وہ غریب بیچارہ جو مصلی پہ کھڑا ہے، وہ تو جواز کا سر ہے، بنیاد ہے، سارا جواز وہیں سے پیدا ہوا ہے۔ اور چونکہ اس پر میرا رسالہ چپ چکا ہے، مولی پوٹ اہنگے بہنگے کرتے تھے تو میں نے رسالہ مرتب کیا، اور اب الحمدللہ دیدہ زیب، عمدہ طباعت، شاندار شان و شوکت سے احسن الرسائل جلد اول آ گئی ہے کل پرسوں، اور اس میں میرے 12 رسالے جو علیحدہ علیحدہ تھے اکٹھے کر کے شائع کیے، اس میں یہ رسالہ بھی ہے الحمدللہ۔ آیت سے قطعاً اس قسم کا مسئلہ ثابت نہیں ہے۔